صدر جمعیت علماء ہند اور صاحبزادہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب کا پیغام پیش کرنے کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد مولانا محمد نفیس خان ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور پیغام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی میری نظر میں۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی نے 13 جولائی 2025 کو 93 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان کی وفات سے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے طویل عمر پائی اور اس عرصے میں ماشاء اللہ اپنی صلاحیت، ذہن رسا، بے لوث جذبہ خدمت، بروقت قوت فیصلہ سے قوم و ملت کو خوب فائدہ پہنچایا۔ ان کا وطن اور میدان عمل گو کہ مشرقی یوپی کا شہر غازی پور رہا، مگر اپنی ہمہ جہت اور عظیم ملی و سماجی خدمات کی بنا پر ان کی شناخت ملکی پیمانے پر ملت کے بے لوث قائد و رہبر، مصنف و محقق اور مورخ کے حیثیت سے ہوئی۔ قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ، علماء حق سے عقیدت و محبت انہیں ورثے میں ملی تھی، کیونکہ ان کے والد گرامی مولانا ابو الحسن صدیقی جو دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء میں تھے، جمعیت علماء ہند سے وابستہ اور آزادی کی جد و جہد میں اکابرین کے ہم قدم اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے والہانہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ ایسے ماحول میں پرورش پانے والے مولانا عزیز الحسن صدیقی گھر اور خاندان کے ماحول سے کیسے متاثر نہ ہوتے۔ انہوں نے غلام ہندوستان میں اس وقت آنکھیں کھولی جب ملک کا چپا چپا آزادی وطن کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ چنانچہ وطن عزیز پر غاصب انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے میں انہوں نے بھی ننھے سپاہی کا رول ادا کیا۔ اپنی خود نوشت کے صفحے 59 پر مولانا لکھتے ہیں، اور سچ مچ ہم اپنے آپ کو جنگ آزادی کا ننھا سپاہی سمجھتے تھے اور اکثر یہ شعر گنگنایا کرتے تھے، امیر الہند مولانا حسین احمد کے صدقے میں بنا ہے آج ملک ہند آزادی کا دیوانہ۔ بڑوں کی تربیت کا نتیجہ تھا جس نے ان کے اندر ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے دردمندی و دل سوزی کا جذبہ اس حد تک راسخ کر دیا تھا کہ وہ ملت کے عروج و ترقی کے لیے تا حیات کوشاں رہے۔ مسلمانوں سے وابستہ مسائل کے حل کے لیے ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہا۔ مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کے نت نئے پروگرام چلائے، معاشی خوشحالی کے لیے مناسب مشوروں کے ساتھ اقدامات بھی کیے۔ ملی دردمندی کے ساتھ انسانی رشتوں کی بنیاد پر برادران وطن کی دادرسی کے بھی ان کی زندگی میں متعدد واقعات ملتے ہیں۔ ان کی ہمہ جہت اور متنوع خدمات میں سے عظیم کارنامہ بزرگوں کی امانت مدرسہ دینیہ کو بام ترقی تک پہنچانا ہے، جس خدمت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عرصے تک موقع دیا اور انہوں نے مدرسے کو نیک نامی سے ہمکنار کیا اور اس کے ذریعے قوم کو ایسے افراد عطا کیے جنہوں نے اگر مسند درس و تدریس کو زینت بخشی تو ملک و قوم کی قیادت و سیادت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ان کے کارناموں میں اہم کارنامہ ان کی علمی، ادبی اور تاریخی خدمات بھی ہیں، جو اس اعتبار سے بہت قابل قدر ہیں کہ انہوں نے تمام ملی و رفاہی کاموں میں انہماک کے باوجود انجام دیں۔ یہ عام حالات میں ذرا دشوار امر ہے کہ ایک فرد جو قومی و ملی مسائل میں منہمک ہو اور بیک وقت علمی و تحقیقی فتوحات بھی سر انجام دے سکے۔ چنانچہ 1 درجن سے زائد ان کی تصانیف بھی منظر عام پر آئیں جنہوں نے اہل علم و تحقیق سے داد و تحسین حاصل کیا۔ ان کی تصنیفات میں تذکرہ مشاہیر غازی پور، مختصر تذکرہ مصنفین غازی پور، رشحات قلم، کاروان فکر، سرمایہ ملت کے نگہباں، مضامین عزیز، شمع آزادی کے پروانے، ہما خاکم کی ہستم، حوا کی بیٹی، جنگ آزادی اور مسلمان، صبح صادق اور مدنی آفتاب، مولانا اسد مدنی میری نظر میں، سوتنترتا سنگرام اور مسلمان بزبان ہندی، تاریخ آزادی ہند کا سرسری جائزہ، آسان طریقہ حج وغیرہ شامل ہیں۔ نیز ان کی ادارت میں شائع ہونے والا مجلہ تذکیر طویل عرصے سے اسلامیان ہند کی رہبری کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ تذکیر کے صفحات میں وہ قوم و ملت کو درپیش مسائل و مشکلات اور ان کے حل پیش کرتے رہے۔ ان کے نظرات یقیناً ادبی و فکری لحاظ سے ایک قیمتی سرمایہ ہے جن سے آئندہ بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ملک و ملت کی تاریخ بالخصوص جنگ آزادی کی تاریخ میں ان کی معلومات مستند تھیں۔ یادش بخیر تحریک سے متعلق راقم کو معلومات درکار تھیں، میں نے ان سے ہی رابطہ کیا۔ میری خواہش تھی کہ جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کے تذکرے پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی جائے۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے ان کی ہی شخصیت موزوں تھی۔ میں نے ان کو پیغام بھیجا، لیکن ادھر چند سالوں سے صحت کی کمزوری کافی بڑھی ہوئی تھی، اس لیے بادل ناخواستہ انہوں نے معذرت کی۔
سطور بالا میں ذکر کیا گیا کہ اکابرین جمعیت سے گہرا تعلق تھا اور ان کی تحریروں میں جا بجا اس کا اظہار ملتا ہے، بلکہ مرور زمانے کے ساتھ ان کی نگارشات میں علماء حق اور اکابرین جمعیت کے موقف کی تائید، اظہار اور دفاع روز افزوں تھا، جس پر شاہد ان کی تحریریں ہیں۔ وہ خود صوبائی اور مرکزی جمعیت میں ایک عرصے تک ذمہ دارانہ حیثیت سے شامل رہے، راقم سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ وصال سے چند دنوں قبل ان کا ارسال کردہ مجلہ تذکیر مجھے ملا، اور جب انتقال کی اطلاع ملی تو ساتھ ہی یہ بھی علم ہوا کہ وہ اپنا رسالہ برابر مجھے بھیجا کرتے تھے، جو ڈاک کی بدنظمی کی نظر ہو جاتا تھا، لیکن وہ رسالہ جو ان کی زندگی کا آخری شمارہ رہا، مجھے یہ کہہ کر سپرد ڈاک کرایا کہ اس کو رجسٹر ڈاک سے بھیج دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے آخری لمحات تک وہ حضرت شیخ الاسلام کی محبت سے سرشار تھے، اور یہی فکر اور خیال تھا جو اس عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے، ان کے بعد ان کے کاموں کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ عز و شان وطن، مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا، دین کا ہے چمن۔